نحمدہ و نصلی و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ الماعون کا لیکچر ہے، اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے لیکچر نہیں سنا تو یہاں پر آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، تو یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بالدین بدلے کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پس یہ وہی ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کے کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہونے والے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں تھوڑی سی چیز یعنی زکوٰۃ کو۔ دیکھیں کہ یہ آیات آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ اصل میں دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی طور پر کفار اور منافقین کی بری عادات اور بری خصلتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ان کی بری عادات، برے اعمال، افعال ذکر کر کے جہنم کی وعید بھی سنا رہے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں وہ منافقین اور کفار کے اعمال تھے، کسی مومن کے نہیں، اور ان اعمال پر جہنم کی وعید ہے۔ اور جہنم کی وعید کسی مومن کے لیے نہیں ہوتی، وہ کافر یا منافق کے لیے ہوتی۔ اگر میں اور آپ اس بات پر غور و فکر کریں، اگر یہی اعمال میرے اور آپ کے اندر بھی ہیں، تو پھر آیا میں اور آپ اس صورت کے تحت، ان آیات کے تحت داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگرچہ اس صورت مومن گناہ گار مومن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہمیں اس پر بھی ذرا غور و فکر کرنا ہوگا۔ دوسری بات، اب ذرا ایسا بھی کیجیے گا، کوئی غیر مسلم ہو، نیا مسلمان ہوا ہو، کچھ عرصہ گزرا ہو، ایمان اس کا پختہ ہو، اور اگر اس کے سامنے آپ اس صورت کی تفسیر ترجمہ پڑھ کر سنائیں اور اس کو یہ مت بتائیں کہ یہ بھئی کفار اور منافقین کے بارے نازل ہوئی، تو وہ یقیناً آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم مسلمانوں کے بارے میں جو آج کل کے مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کے اندر کن اعمال کا ذکر ہے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، پہلا یہاں پر ذکر کیا یکذب بالدین، بدلے کو جھٹلانا، مطلب قیامت کو جھٹلانا۔ یہ بری صفت کفار کے اندر تھی، منافقین کے اندر تھی، ٹھیک ہے۔ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ صفت، یہ چیز کسی بھی مومن کے اندر نہیں ہے، اگرچہ وہ مومن گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ مومن جو ہوگا وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور بدلے کے دن پر۔ دوسرے آگے ذکر کیا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ ایک اور عمل ہے، بری صفت ہے کہ جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ دھکا دینے سے مراد یہ ہے کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کی ہیلپ نہیں کرتے، یتیم کی مدد نہیں کرتے، یتیم کا سہارا نہیں بنتے، یتیم کو چھٹلاتے ہیں، پرے بھگاتے ہیں، دور بھگاتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ دوسری صفت کہ حق تو یہ ہے کہ مسکین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یتیم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر تو یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے، ابھارتے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس اگر یتیم کی ہیلپ کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے تو میں بھائی کسی مالدار شخص کو، کسی کو کہہ تو سکتا ہوں کہ بھئی ارے تم اس کی مدد کر دو، اس کے ساتھ کچھ ہیلپ کر لو، لیکن مجال ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں، خود تو کیا دوسرے کو کہتے بھی نہیں ہیں، گوارا بھی نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ کن کے بارے میں؟ منافقین کے بارے میں ہے۔ لیکن اس کو میں اور آپ اپنے اوپر بھی اگر فٹ کریں تو ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ تو کیسے، میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت کا لفظ ذکر کیا۔ کیسے نماز پڑھنے والے؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کر دی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت کیسی؟ دیکھیں،
دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں کر رہا کسی اور کے کہنے پہ نماز پڑھ لی، دل نہیں کر رہا مجبوری ہے کسی کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ لی، گوئے کسی جگہ پر بیٹھا تھا اچانک نماز کا ٹائم ہو گیا، بس اب وہ سارے مسلمان تھے، یہ تو پڑھنے اس کا دل کرتا نہیں ہے، منافق ہے، اوپر سے مسلمانوں والی ہے اور اندر سے کہتا چھوڑ یار کیا ہے، بس ایسے ہاتھ باندھ لیے اشارے کر لیے اور اس طریقے سے نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز بس دل کیا تو پڑھ لیا، دل نہیں کیا تو نہیں پڑھا، بس موقع ہوا تو پڑھ لیا، موقع نہ ہوا تو چھوڑ دی، فکر نہیں، توجہ نہیں، تو یہ چیزیں نہیں، مطلب نماز سے غافل ہے۔ الذین هم یراؤن، پھر یہ ہے کہ وہ نماز یا کوئی بھی عمل دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے، کسی کو دکھانا ہو تو حاجی بن جاتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھنی ہو تو بھائی ایسے نماز پڑھیں گے خشوع خضوع کے ساتھ، کس سے بڑا کوئی حاجی ہے نہیں، اور تنہائی میں نماز بس ایسے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، بس کیا کہیں، یہ ساری صفات منافقین کی ہیں، لیکن کسی بھی مومن کی یہ شایان یہ اعمال نہیں ہے، کسی بھی مومن کی شایان شان نہیں۔ اگر آج میرے اور آپ کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے شایان شان نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے لائق نہیں ہیں، یقیناً ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، برے عمل ہیں یہ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور تھوڑی سی چیز کو روکتے ہیں۔ معون کا لغوی معنی ہوتا ہے تھوڑی سی چیز، کم سی چیز کو روکنا، قلیل سی چیز۔ اصل میں معون اس کو بولتے ہیں کہ جو عام طور پر ہم اڑوس پڑوس سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، ایک گھر میں کوئی سارن وغیرہ، کوئی نمک ختم ہو گیا، کوئی چینی، کوئی چائے کی پتی، کوئی چیز ختم ہو گئی، تھوڑی سی ہم نے آٹا ختم ہو گیا، ہم پڑوس سے لے لیتے ہیں بجا کے یاری اسی تھوڑی سی چیز تو لیا، وہ پہ ادھر ادھر آ جاتے ہیں۔ یہ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کوئی چیز گھر میں اچانک ختم ہو گئی، تھوڑی سی پڑوس سے مانگ لی، یہ کوئی ایسی چھوٹی معمولی ماچس ہو گئی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تھوڑی سی چیز کو بولتے ہیں۔ لیکن یہاں سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں دو تفسیریں کی ہیں مفسرین نے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ معاون سے مراد ہی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، بعض مفسرین اس کو اصلی معنی میں ہی رکھا ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پھر جو مفسرین اس کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کرتے ہیں، وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ بھی اپنے اصلی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو اوریجنل مال ہوتا ہے اس 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے نا، اصل مال میں سے 2.5% ہوتی ہے، بہرحال مطلب بہت معمولی سا ہوتا ہے، تھوڑا سا۔ اگر کہ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دے دوں، اگر کسی شخص کے پاس جو زکوٰۃ کا نصاب بن رہا ہے، اس زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ 2500 روپے 1 لاکھ کے مقابلے میں بہت تھوڑے سے ہیں، معمولی سے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو زکوٰۃ سے اس تعبیر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو پھر مطلب یہ ہوگا زکوٰۃ اصل مال کے اعتبار سے جو زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دینے والا مال وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور جو اس کو اوریجنل معنی میں رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ وہ چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز، عام سی چیز، جہاں ایک دوسرے کے گھر والے ادھر ادھر دیتے رہتے ہیں، کوئی پینسل ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، یہ لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ وہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ کہاں دیں گے؟ یہ وہ نہیں دیتے تو زکوٰۃ کہاں دیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے اصل معنی میں رکھ کر یہ معنی اور مطلب نکالتے ہیں۔ امید ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ہمارا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ برے اعمال اگرچہ یہاں پر کفار و منافقین کے بارے میں آئے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن میرے اور آپ کے اندر تو یہ اعمال نہیں ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ برے اعمال ہیں تو لہٰذا ہمیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیا ہم پھر انہی منافقین کی لسٹ میں تو نہیں کھڑے ہو گئے؟ وہی منافقین والے اعمال تو ہم نہیں کر رہے، تو لہٰذا یہ مومن کے شایان شان نہیں، ہم اس سے بچنا ہوگا۔ یقیناً اگر آج کے مسلمان اگر اس کا
اس چیز سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ کس بارے میں، کن کے بارے میں صورت نازل ہوئی، اگر ہم اپنے اوپر ان آیات کو فٹ کریں نا، اپنے اوپر اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو یقیناً یہ ہمارے بارے میں آیات نازل، ہر بندہ یہ سوچے گا یقیناً ہمارے بارے میں نازل ہو، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سالم نیک انسان بنائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، برے اعمال، برے عادات، برے اخلاق سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔